اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی حذف مبتدا و خبر کے بارے میں۔ کہاں تک پہنچی تھی کہ مبتدا کا حذف کرنا جائز ہے، بتا دیا۔ حذف کرنا واجب ہے، بتا دیا کہ 5 جگہ پر مبتدا کا حذف کرنا واجب۔ پھر اس کے بعد بات یہاں آئی تھی یحذف الخبر جوازا اذا، اب خبر حذف کرنا کب جائز ہے اور خبر حذف کرنا کب واجب ہے۔ اب یحذف الخبر جوازا، خبر حذف ہوتی ہے جوازا، یعنی جائز ہے خبر کا حذف ہونا۔ اذا دلت القرینۃ علی حذفہ، جب اس کے حذف پر قرینہ دلالت کرے کہ ایک اشارہ قرینہ موجود ہو جس سے پتہ لگے کہ یہاں خبر حذف۔ ہاں، اور یہ کب غالباً کب ہوتا ہے؟ اذا فجائیہ کے بعد، جیسے خرج تو میں نکلا فاذا العدو، اچانک دشمن یعنی کامنون، العدو کامنون، دشمن چھپا ہوا تھا۔ تو یہ اکثر کب ہوتا ہے؟ خبر کب اکثر جوازن کب حذف ہوتی ہے؟ اذا فجائیہ کے بعد۔ اذا فجائیہ یاد ہے نہیں؟ جس میں اچانک ایک دم فجأتن۔ اور کہاں؟ اور فی جواب الاستفہام، سوال کے جواب میں، جیسے کوئی کہے ابو، آپ جواب، کوئی کہے آپ سے مانندہ کا، آپ کے پاس کون ہے؟ تو آپ کے ابو کا، آپ کے والد ہیں میرے پاس، تو یعنی عندی ابو کا، تو عندی خبر پر حذف ہے نہیں ہے، قرینہ موجود ہے۔ کہاں ہے قرینہ؟ سوال میں مانندہ کا، تمہارے پاس کون ہے؟ تو پاس کے بارے میں پوچھ رہا ہے نا انسان، تو کہے گا ابو کا، یعنی عندی ابو کا۔ یا ان دونوں کے علاوہ کچھ اور مقامات، جیسے ابو کا ناجح و اخو کا، تمہارے والد کامیاب ہے اور تمہارا بھائی، یعنی اخو کا ایزن، یعنی اخو کا کذالک، تمہارا بھائی بھی۔ تو یہاں پر خبر کا حذف کرنا جائز ہے۔ پھر بات یہاں ہے یحذف الخبر وجوباً، خبر کا حذف ہونا واجب۔ خبر حذف ہوتی ہے وجوباً کب؟ اذا خلفہ، جب اس کا جانشین بنے، یعنی اس کی جگہ، خبر کی جگہ آئے ما، وہ اسم یسد صدہ، جو اس کے جانشین بن سکتا، اس کا قائم مقام بنے اور اس سے بے نیاز کرے۔ وہو ستۃ اشیاء، وہ 6 چیزیں ہیں جو خبر کے صد مسد بنتے ہیں، یعنی اس کی جگہ آتے ہیں۔ نمبر 1 جواب قسم صریح۔ قسم صریح یاد ہے، میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر قسم میں بھی، لیکن لفظ امر جو ہے وہ صراحت رکھتا ہے۔ قسم ہمیشہ لفظ امر، لعمر کا، امر، عمر نہیں، امر، لفظ امر جو ہے وہ فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعمر کا لاقومن۔ تو جب جو قسم صریح ہے اس کا جو جواب ہے لاقومن، جواب قسم ہے نہیں ہے، تو یہ خبر کا جانشین ہے۔ اس میں کیا تھا؟ لعمرو کا قسمی، تو امرو کا مبتدا، قسمی خبر ہے، حذف ہونا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس کا جانشین آلریڈی لاقومن، اس کا جو اس کا جواب قسم ہے وہ اس کی صد مسد بن رہا ہے، اب جو ہمیں خبر سے بے نیاز کر رہا ہے۔ فائدتون المراد بالقسم الصریح، یہاں پر قسم صریح سے مراد کیا ہے؟ ما لا یستعمل فی غیرہ، جو غیر قسم میں استعمال نہ ہوتا ہو، فقط قسم کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ فإن لم يكن القسم صریحا، لیکن اگر قسم صریح نہیں ہوگی تو پھر خبر کا حذف کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، آپ حذف کر بھی سکتے ہیں اور ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے عہد، لفظ عہد جو ہے قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر قسم میں بھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں عہد اللہ لا افعلن، تو یہاں پر خبر آپ نے حذف کر دیا، عہد اللہ قسمی لا افعلن، اور آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں لا عہد اللہ علیہ لا افعلن، اس کی خبر آپ نے علیہ ذکر کر دی۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو عہد بھی دیکھیے، عہد اللہ بھی کے بعد بھی لا افعلن ہے اور اوپر بھی لا افعلن یا لاقومن، ایک ہی تو بات ہے۔ جواب قسم وہاں بھی ہے، جواب قسم یہاں بھی ہے، لیکن لاقومن اس کا جانشین بن رہا ہے، لیکن یہاں پر نہیں بن رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں لفظ عہد ہے وہ قسم میں صراحت نہیں رکھتا۔ اگر لفظ یہ جو ہے قسم جو ہے وہ صراحت رکھتا، قسم میں وہ لفظ اگر قسم میں صراحت رکھتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جو اس کا جواب قسم ہے وہ خبر کا جانشین صد مسد بن جاتا۔ اب خبر کی ضرورت نہیں ہے، جب خبر کی ضرورت نہیں ہے تو ذکر کرنا جائز نہیں، واجب ہے حذف کرنا۔
دوسرا مقام کہاں ہے جہاں خبر کا جانشین کون سی چیز بنتی ہے؟ جواب لولا. لولا کا جو جواب ہے، لولا العدل لولا لفسدت الرعیہ، اگر عدالت نہ ہوتی تو رعایا فاسد ہو جاتی. تو یہاں پر لولا علی اللہ کا عمر میں بھی دیکھو وہاں تھا نہیں تھا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں پر لولائے امتناعیہ غالبیہ کی مثال دی تھی. تو قسم وہ اس کا جو جواب ہے لولائے امتناعیہ غالبیہ کا، وہ خبر کا صد مسد بنتا ہے. اب خبر کو وہاں پہ لولا علی موجود ان کو ذکر نہیں کیا تھا، حذف کرنا واجب. ایسے یہاں یہ بھی یہاں مثال بدل دی، لولا العدل، اگر عدل نہ ہوتا تو رعیت رعایا فاسد ہو جاتی. تو یہاں پر لفظت الرعیہ جواب لولا ہے نہیں، جواب لولا ہے نہیں، لولا کا جواب ہے. اب یہ خبر کا جانشین ہے، اب یہاں پر خبر ذکر کرنا جائز نہیں ہے، حذف کرنا واجب ہے. وہ کیا تھا؟ لولا العدل موجود، اگر عدل موجود نہ ہوتا تو کیونکہ لفظت الرعیہ اس موجود کا جانشین بن گیا ہے خبر کا، اب اس کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے، حذف کرنا واجب ہے. فائدتون شرط شرط کیا ہے اس کی لولا کی؟ ان یکون الخبر دالا علی وجود مطلق، خبر وجود مطلق پہ دلالت کر رہا ہو، جب جا کے لولا کا جو جواب ہے وہ خبر کا جانشین بنے گا صد مسائل. لیکن اگر فیضا دل علی موجود مقید بصفت، لیکن اگر وہ کسی ایسے وجود پر دلالت کرے جو ایک صفت سے مقید ہے تو پھر اس خبر کا ثابت رکھنا واجب ہے. جیسے لولا الامیر واقفون، دیکھیے واقف امیر جو ہے یہ امیر خبر ہے اور وہ مقید ایک صفت سے، واقفون سے اس کی ایک صفت لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حذف نہیں کر سکتے آپ لولا واقفون، ذکر کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ خبر ایک ایسی صفت، ایک ایسے اسم پر دلالت کر رہی ہے جو صفت کے ذریعے سے مقید ہے. تو اب یہاں پر ذکر کرنا، تو شرط کیا ہے؟ لولا کا جو جواب ہے، جواب لولا اسی وقت خبر کا جانشین بنے گا جب خبر وجود مطلق پہ دلالت کرے، کوئی قید نہ ہو صفت وفت کی. اور اگر صفت کی قید ہے تو پھر ذکر کرنا واجب ہے. لولا الامیر واقفون لجلستو، اب یہاں لجلستو بھی لولا کا جواب ہے نہیں ہے؟ لجلستو لولا کا جواب ہے، اور اوپر لفظت الرعیت بھی لولا کا جواب ہے. تو یہاں پر ذکر کیوں کیا، وہاں ذکر کیوں نہیں کیا خبر کو؟ وہاں پہ لفظت الرعیہ جانشین بن گیا، وہ خبر کا یہاں نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو اس کی جو خبر تھی وہ مطلق وجود پہ دلالت کر رہی تھی، کسی صفت وفت نہیں آئی تھی اس کی. یہاں پر صفت آئی اور یہاں پر صفت کے ذریعے قید ہے تو ذکر کرنا واجب ہے. دو مقام ہو گئے کہ جہاں کون سی چیزیں خبر کی جانشین بنتی ہیں. ایک تو جواب قسم صریح، قسم صریح کا جواب خبر کا جانشین بنتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک چیز، اب ایک مثال کے طور پر جب آپ نے اپنی جگہ ایک کو رسمی طور پر خلیفہ بنا دیا، جانشین بٹھا دیا، اپنی گدی پہ بٹھا دیا، تو اب آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نہیں. اب جب خبر کا کوئی چیز جانشین بن گئی تو اب خبر کا حذف کرنا واجب ہوا نہیں ہوا؟ ایسے ہی تو قسم صریح کا جو جواب ہے وہ جانشین بنتا ہے، قسم صریح، غیر صریح نہیں. دوسرا لولا کا جواب جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ خبر کا جانشین بنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خبر مطلق وجود پہ دلالت کرے. تیسرا ظرف اور جار و مجرور بھی خبر کے جانشین بنتے ہیں. یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جتنے بھی شبہ جملہ خبر ہوتے ہیں ان سب میں یاد ہے نہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا اسی کتاب میں کہ اصل تو خبر کیا ہوتے ہیں؟ وہ قائنون اور یکونو ہوتے ہیں جو محذوف ہوتے ہیں. یاد ہے نہیں؟ میں کہوں زید قائمون، زید فی الدار جو کہتے ہیں ہم، زید فی الدار، اصل میں کیا ہے؟ زید قائم فی الدار، زید یکون فی الدار. جار و مجرور کہا تھا نہیں؟ جب کبھی بھی خبر کی قسمیں آ گئی نہیں آ گئی کہ خبر یا تو مفرد ہوتی ہے، مفرد میں بھی جامد اور مشتق ہوگی تو خبر اس میں ضمیر ہوگی، جامد ہوگی تو اس میں ضمیر نے. پھر خبر یا جملہ ہوتی ہے، جملہ چاہے فعلیہ ہو چاہے اس میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے ضمیر کا. خبر اگر شبہ جملہ ہوگی تو انہوں نے کہا تھا ظرف ہو تو جار و مجرور ہو چاہے، تو اس میں ایک اسم یا ایک فعل کا محذوف رکھنا واجب ہے جس کے یہ متعلق ہوں گے، جس کے یہ متعلق ہوں گے. اصل میں وہ خبر ہیں. تو خبر یہاں تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ وہ حذف رہتے ہیں تو خبر کے جانشین بنے نا جار و مجرور. زید فی الدار میں فی الدار خبر کا جانشین، ہم کہہ دیتے ہیں زید مبتدا فی الدار خبر، یہ خبر نہیں ہے، اصل کائن خبر ہے، یہ اس کے جانشین. جیسے الامیرو عندکا یا الامیرو
فی الدار، اصل میں کیا تھا؟ الامیر کائن عندک، لیکن شرط یہ ہے کہ وجود مطلق پہ دلالت کریں، مطلق وجود پہ دلالت کرے وہ. ابھی کہہ رہے ہیں 3 چیزیں ہو گئیں، خبر کی جانشین، چوتھی الحال. حال یاد آیا نہیں یاد آیا؟ سمجھیا یاد آئی نہیں آئی؟ کچھ مقامات ایسے جہاں پہ خبر کا حذف کرنا واجب ہے. کون کون سے تھے؟ جب کبھی مبتدا اس میں تفضیل ہو، جی اس میں تفضیل ہو، جملے میں حال ہو، خبر بنانا محال ہو، یا مبتدا نہ مبتدا مصدر ہو اور اس کے بعد جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو. یا دوسری کیا تھی؟ جب مبتدا اس میں تفضیل ہو اور اس جملے میں حال، اب مضاف کو مصدر کی طرف دیکھو، وہاں کیا تھا؟ ضربی زیدن حاصلن، ضربی زیدن قائمن، ضربی زیدن قائمن. اب یہاں پر ضربی مصدر تھا، مبتدا مصدر تھی، اس میں قائمن حال تھا، خبر بنانا محال تھا. کیوں؟ کیونکہ خبر نہیں، اگر آپ کہتے ضربی زیدن قائمن، میرا زید کو مارنا کھڑا ہے، تو مارنا تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، اس کو خبر بنانا محال تھا. دوسرا کیا تھی مثال؟ جب کبھی مبتدا اس میں تفضیل ہو اور مصدر کی طرف مضاف ہو. اکثر و شربی، اکثر اس میں تفضیل ہے، شرب مصدر تھا، مصدر کی طرف مضاف تھا. اکثر و شربی السویقہ، سویق یعنی ستو، اکثر و شربی السویقہ ملتوتن یعنی گھول کے. تو میرا ستو کو پینا گھول ہے. اگر ہم مبتدا بنا لیں ملتوتن، گھولا ہوا گھول ہے، تو یہ کوئی معنی بیٹھ رہے ہیں صحیح، لہذا حال ہے جملے میں، لیکن اسے خبر نہیں بنا سکتے. تیسری مثال کیا دی تھی؟ ایک تو مثال یہ دیتی تھی، ایک مثال کیا دی تھی؟ لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد خبر کا حذف کرنا واجب ہے. اور کیا دی تھی؟ اور بھی مثالیں دی تھیں. چلیے بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے کہا وہ حال کہ لا تصلح ان تکون خبرا، وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ وہ خبر بنے. جیسے ضربی العبد مسیئا، یعنی اصل میں کیا تھا؟ ضربی العبد حاصل اذا کان مسیئا، درالی کے وہ گنہگار ہو. تو اب یہاں پر ضربی العبد مسیئا کو آپ خبر نہیں بنا سکتے. کر کے دیکھنا، ضربی العبد مسیئا، میرا بندے کو مارنا گناہ ہے، خبر کے معنی صحیح نہیں بیٹھ رہے، تو ایسے میں ہے. تو یہاں پر خبر کا حذف کرنا واجب ہے. یہ حال جو ہے مسیئن اس خبر کا جانشین ہے، جو کہ کیا ہے؟ حاصل. میرا وہ بندے کو مارنا، غلام کو مارنا حاصل ہوا جب وہ گنہگار. یا خبر وہاں پہ بتایا تھا مصدر، یا تو مصدر ہو جیسے یہاں پہ ضربی، یا اس میں تفضیل اور مصدر کی طرف مضاف ہو. افضل و خیر، خیر مصدر ہے نہیں ہے، افضل مضاف. افضل و خیر تعملہ وانت تخدم المصائب، واو حالیہ ہے، انت مبتدا تقدم المصلح خبر، جملہ حالیہ ہے. تو اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے. کیا نہیں بنا سکتے؟ خبر نہیں بنا سکتے. کیوں؟ بہترین خیر، افضل ترین خیر جو تم انجام دیتے ہو، انت تقدم، تم مصلحت، یہ خبر کے معنی ہی صحیح نہیں بیٹھ رہے، لہٰذا یہ حال ہے، اس کو خبر بنانا محال ہے، لہٰذا اس کی خبر حذف ہوگی. افضل و خیرین، جی افضل و خیرین حاصل تعملہ حاصل مثلا فائدتن، یہ کہنا لا کیا ہے؟ تغنینی الحال عن الخبر، حال ہمیں بے نیاز نہیں کرتا خبر سے، مگر کب کرتا ہے؟ اذا کان المبتدا و مصدر. وہی بات آ گئی، دیکھیے مصدر یا تو مبتدا یا تو مصدر ہو، مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، جیسے ضربی العبد، ضرب مصدر ہے، اس کا معمول کیا ہے؟ عبد، اس کی طرف مضاف ہے نہیں، یا ہے ضربی. اور افعل تفضیل ہو، کیا کہتے ہیں، کیا چیز؟ مبتدا اس میں تفضیل ہو، مصدر کی طرح مضاف ہو، جیسے آپ نے اوپر کی 2 مثالوں میں دیکھا. اور کیا ہے؟ الی ما یؤول به، یہ کہ اسے تعویل میں کیا جائے اس کے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد. تو کہنے کا مقصد یہی وہی بات آ گئی جو سمدیہ میں تھی. وہاں پہ یہ کہا تھا مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو، مصدر کی طرح مضاف ہو، اور جملے میں حال ہو، خبر بنانا محال ہو. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خبر کی جانشین بنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ حال بھی ہے جو جملے میں جس کو خبر بنانا محال ہو. تو وہ حال جو خبر کی جانشینی کرتا ہے اور وہ اس کا حال خبر بنانا محال ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟
جب کبھی بھی مبتدا مصدر ہو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یا مبتدا مصدر ہو، مبتدا اس میں تفضیل ہو اور مصدر کی طرف مضاف ہو، اس وقت ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ مصدر ہو یا تعویل مصدر کیا جائے. جیسے اقرب ما یکون، ما یکون کو کون مصدر میں تبدیل کیا نہیں کیا بھئی، اقرب اس میں تفصیل ہے، مبتدا مصدر کی طرف مضاف ہو تو مصدر کہاں ہے یہاں؟ ما یکون العبد، یعنی کون العبد. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر حال جو ہے وہ خبر کی جانشینی کرے گا. جب خبر کی جانشینی کرے گا تو خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا. پانچواں مقام کیا ہے؟ پانچواں مقام یہ ہے کہ عامل الصفت المسبوقۃ، وہ صفت یاد آیا نہیں؟ مبتدائے وصفی، جی بھائی مبتدائے وصفی میں یاد ہے نہیں یاد ہے؟ جی، اگر جو اگر مفرد ہے مبتدا اور وصف جو ہے وصف تکیہ کیے ہوئے وصف ہو، جی مبتدا وصف ہو، مبتدا وصف ہو، نافیہ استفہام پہ تکیہ کیے ہوئے ہو، اپنے بعد والے اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل کو رفع دے رہی ہو تو مبتدا وصفی ہوگی. اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ صفت مبتدا وصفی اور بعد والا فاعل یا مفعول صد مصد خبر. یاد آیا نہیں؟ یہی لفظ استعمال کر رہے تھے، خبر کا جانشین. تو یہ چیز بھی خبر کی جانشینی کرتی ہے. وہ صفات بولیے، وہ عامل صفات جو صفت دی گئی ہو نفی استفہام کے ذریعے، یعنی جس کے اوپر نفی استفہام آیا ہو اور وہ صفت عامل ہو. جیسے قائم اخوا کا، تو اخوا کا جو ہے وہ صد مصد خبر ہے، یا ما مفعول تابعو کا. فرق یہ ہے کہ اخوا کا فاعل ہے، صد مصد خبر ہے قائم کا، اور تابعو کا کیا ہے؟ نائب فاعل ہے. اس میں مفعول ہے نا مخزول صفت، نائب فاعل ہے صد مصد خبر. وقد مر عدد 350 نمبر پہ یہ بات گزر چکی، وہی مبتدا وصفی والی. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز کیا ہے؟ عطف اسم علی المبتدا بواو المصاحبہ، کسی اسم کا مبتدا پہ عطف کرنا واو مصاحبیت کے ذریعے. کلو یاد ہے وہی کلو رجل وضعته مقترنان، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ جب کبھی خبر مقارنت کے معنی میں ہو اور واو کے بعد آئے. یاد ہے نا؟ کلو رجل وضعته، تو وہاں پہ کیا تھا؟ کلو رجل وضعته مقترنان یا کلو رجل مقترن بضعته. تو کلو انسان وفعله یعنی کلو انسان مقترن بفعله، یعنی ہر انسان اپنے فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے کا. یا کلو انسان وفعله مقترنان معه. تو یاد آیا نہیں؟ سمجھ گیا؟ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں ملائیے گا. باتیں وہاں ہوئی وہی ہیں، یہاں بھی یہی ہیں، لیکن طریقہ الگ ہے بتانے کا. وہاں پہ کم جملہ تو مفہوم زیادہ، ہاں یہاں بتانے کا طریقہ الگ ہے. سمجھ میں آیا رضی احمد؟ یہ الفاظ میں اپنے لکھ سکتے ہیں، کاپی پہ لکھ کے لانا. فائدۃ و شرط یہ ہے کہ اس میں وہ اسم کو اگر مبتدا پہ عطف کریں واو مصاحبت کے ذریعے تو شرط یہ ہے کہ واو نص ہو، صریح ہو مصاحبت میں، تاکہ وہ مع کا قائم مقام بن سکے. وہی نائزین اس حالت میں یکون ذالک کما لو قیل، جی تب جا کے یہ خبر کا جانشین بنے گا. جیسے آپ کہیں کلو انسان مع فعلہ، آپ اس کی جگہ گویا واو کی جگہ مع لا سکتے ہوں. کلو انسان مع فعلہ، ہر انسان اپنے فعل کے ساتھ ہے. تو تب جا کے فیصد مصد الخبر، تب جا کے خبر کی جانشینی کرے گا. کب کہ جب جی واو جو ہے وہ صراحت رکھے مصاحبت میں. اب یہاں پر وہ فعلوں کو اوپر دیکھیے، مثال کلو انسان وہ فعلوں میں فعل کو اسم کو عطف کیا ہے انسان کے اوپر مبتدا کے اوپر یا نہیں؟ کائے کے ذریعے، واو کے ذریعے، جو کہ مصاحبت کے معنی میں ہے. کلو انسان مع فعلہ مثلا. سمجھ میں آیا؟ جی جناب. انشاءاللہ یہ بات اب ضمیر فصل اور ضمیر عماد کی گفتگو کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.